براق ٹی وی کے دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آنسوں سے برے آن کی کتاب پر ٹکی ہوئی تھی اور میں ابوبکر رضی اللہ عنہ کی وصال کا واقعہ پڑھ رہا تھا۔ جناب مصنف مولانا ابوالکلام آزاد نے جادوئی انداز سے کہانی کے ہر لفظ کو ذہن میں ایسے گھسا دیا کہ گویا ابوبکر رضی اللہ عنہ میرے آنکھوں کے سامنے خالقی حقیقی کی طرف اس پانی اور آزمائشوں سے برے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ مجھے ایسے لگنے لگا کہ وہ میرے آنکھوں کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو نصیحتیں کر رہے ہیں اور میں ان کے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ کہانی ختم ہوتی ہی مجھے احساس ہونے لگا کہ کتاب کا آخری صفحہ ختم ہو چکا ہے۔ پھر میں نے آنسوں کی لہریں ابھارتی آنکھوں سے میز کی طرف دیکھا تو میرا قلم اور ڈائری پڑی ہوئی تھی اور اس تحریر کو لکھی بنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کا منظری وصال دماغ سے نہ نکلنے پر بزد تھا، اور اب میں چاہتا ہوں کہ اس کہانی کو آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے اور اس دم گھٹنے والے وقت کا ایک نظارہ آپ کو بھی کرائی جائے۔ تو کہانی کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے سب حضرات سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین، ابوبکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا صدمہ برداشت نہ کر سکے، لیکن دوسروں کو صبر کی تلقین کرتے تھے اور ہر گزرتے دن کمزور اور لاغر ہوتے گئے، یہاں تک کہ ابد کی طرف چل پڑے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صرف 2 برس 3 مہینے اور 11 دن زندہ رہے۔ ایک دن ایک درخت کے سائے میں ایک چڑیا کو اچھلتے پودکتے دیکھا تو ایک ٹھنڈی سانس بھر کر اس سے فرمانے لگے، اے چڑیا، تو کس قدر خوش قسمت ہے، درختوں کے پل کھاتی ہے اور ٹھنڈی چھاؤں میں خوش رہتی ہے، پھر موسم تبدیل ہوگی تو وہاں جائے گی جہاں تم سے کوئی نہیں پوچھے گا۔ اے کاش کہ ابوبکر بھی اس قدر خوش قسمت ہوتا، کبھی بولتے اے کاش میں درخت ہوتا، کھا لیا جاتا یا کاٹ دیا جاتا۔ ان کی اس طرح کی باتوں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد وہ کتنی صدمے میں تھے، اور پہلا امیر المؤمنین اور جس کے بارے میں سرداری دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں اپنی امت میں سے کسی ایک شخص کو اپنی دوستی کے لیے منتخب کر سکتا تو وہ ابوبکر رضی اللہ عنہ ہوتے۔ اب ایسا انسان اگر ایسا کہتا ہے تو قسم سے ہمارے ایمان کا کیا ہوگا؟ اے دیکھنے والے، اس سانچے میں اپنا ایمان ڈال کر تو دیکھیے۔ ایک دن جب آپ نے غسل فرمایا، اسی دن سے بیمار ہونے لگے اور پھر سنبھل نہ سکے۔ جب تک جسم میں آخری توانائی باقی تھی، مسجد میں تشریف لاتے رہے اور نماز پڑھاتے رہے۔ جب مرض نے غالبہ پا لیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ آئندہ آپ نماز پڑھائیں گے۔ کچھ صحابہ کرام نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ اگر آپ اجازت دے تو ہم کسی طبیب کو بلا کر آپ کو دکھائے۔ فرمانے لگے، طبیب نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ صحابہ فرمانے لگے، اس نے کیا کہا ہے؟ آپ فرمانے لگے، وہ کہتا ہے جو میں چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ جب طبیعت زیادہ کمزور ہو گئی تو صحابہ سے مشاورت کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کو دوسرا امیر المومنین مقرر کر دیا گیا۔ تقرری کے بعد آپ نے حضرت عمر کو خلوت میں بلایا اور مناسب وصیتیں کیے اور پھر ان کے لیے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی۔ پہلے اور پچھلے مسلمانوں کا یہ فتویٰ ہے کہ خلافت پر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا تقرر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اسلام اور امت پر اتنا بڑا احسان ہے کہ قیامت تک اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت کے کچھ سالوں میں جو کچھ کیا، اس کا صحیح حیثیت یہ ہے کہ اسلام کی طاقت فرش پر بکھری پڑی تھی۔ آپ نے اسے جمع کیا اور پھر عرش عظیم تک پہنچا دیا۔ وفات سے کچھ پہلے ارشاد فرمایا کہ بیت المال کا حساب کیا جائے جو میں نے آج تک وصول کیا ہے۔ جب حساب کیا گیا تو معلوم ہوا پڑا کہ کل 6000 درہم یا 1500 روپیہ دیا گیا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا میری زمین فروخت کر کے یہ تمام رقم ادا کیا جائے۔ اسی وقت زمین فروخت کر دی گئی اور پیسے بیت المال میں جمع کر دی گئے۔ جب ادائیگی ہو گئی تو فرمایا تحقیقات کیا جائے کہ خلافت قبول کرنے کے بعد
میرے مال میں کیا اضافہ ہوا؟ تحقیقات کی گئی تو معلوم ہوا کہ پہلا اضافہ ایک حبشی غلام کا ہے جو بچوں کو کھلاتا ہے، دوسرا اضافہ اونٹنی کی ہے جس پر پانی لایا جاتا ہے، تیسرا اضافہ 100 روپے کی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ میرے مرنے کے بعد یہ ساری چیزیں خلیفہ وقت کے پاس پہنچا دی جائے۔ انتقال کے بعد جب یہ سامان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لایا گیا تو آپ رو پڑے اور کہا، اے ابو بکر، تم اپنے جانشینوں کے واسطے کام بہت دشوار کر گئے ہو۔ انتقال کے دن پوچھنے لگے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس روز وصال فرمائی تھی؟ تو لوگوں نے کہا، پیر کے دن۔ ارشاد فرمایا، میرے آرزو بھی یہی ہے کہ میں آج رخصت ہو جاؤں۔ اگر اللہ تعالیٰ اسے پورا کر دے تو میرے قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس بنائی جائے۔ اب وصال کا وقت قریب آ رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا؟ عرض کیا، 3 کپڑوں میں۔ ارشاد فرمایا، میری کفن بھی 3 کپڑے ہو، 2 یہ چادریں جو میرے بدن پر پڑے ہیں دھلے جائے اور ایک کپڑا بنا لیا جائے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے درمندانہ انداز سے کہا، ابا جان، ہم اس قدر غریب بھی نہیں کہ نیا کفن خرید نہ سکے۔ ارشاد فرمایا، بیٹی، نئے کپڑوں کے مردوں سے زیادہ زندوں کو ضرورت ہوتی ہے، میرے لیے پٹا پرانا ٹھیک۔ رخصتی کا وقت قریب آ رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس ڈوبتی ہوئی چاند کے سرحانے بیٹھی تھی اور غم بھرے آنسو بہا رہی تھی۔ غم آلود الفاظ میں ایک شعر کہا جس کا ترجمہ یہ ہے، قسم ہے تیری عمر کی، جب موت کی ہچکی تمہیں لگ جاتی ہے تو پھر کوئی زر و مال کام نہیں دیتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ نہیں ایسا کہو، موت کی بے ہوشی کا صحیح وقت آ گیا ہے، یہ وہ وقت ہے جس سے تم بھاگتے تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ انتقال کے وقت جب میں آپ کے سرحانے گئے تو یہ شعر پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے، جس کے آنسو ہمیشہ رکے رہے ایک دن وہ بھی بہہ جائیں گے۔ ہر سوار کی ایک منزل ہوتی ہے اور ہر پہننے والے کو ایک کپڑا دیا جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا، بیٹی، اس طرح نہیں، حق بات اسی طرح ہے جس طرح اللہ تعالی نے فرمائی ہے، موت کی بے ہوشی کا وقت آ گیا، یہ وہ وقت ہے جس سے تم بھاگتے تھے۔ 63 سال کی عمر میں پیر کے دن جب آپ کا روح نکلنے لگا تو اس دعا کے ساتھ نکلا، اے اللہ، مجھے مسلمان اٹھا اور اپنی نیک بندوں میں شامل کر۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے آپ کو غسل دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ جسم پر پانی بہاتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ قبر اس طرح کھودی گئی کہ آپ کا سر مبارک حضرت رحمت العالمین کے دوش پاک کے ساتھ رہے۔ حضرت عمر، حضرت طلحہ، حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم نے میت پاک کو آغوش لحد میں اتارا، جو رسول دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ مقبول اور صالح شخصیت تھے۔ ہمیشہ کے لیے چشم جہان سے اجل کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔